بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی پیارے اقوال زریں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس طرح پہاڑوں کو تراش کر کے ان کے اندر انسانوں نے سرنگیں بنائی ہیں، اور اسی طرح جب کسی کا مقصد ہو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، تو محنت کرتے کرتے وہ انسان بہت بڑا کام کر جاتا ہے۔ اور ایک کاہل انسان، سست ہوتا ہے جو انسان، اس کے لیے صرف گلاس پانی کا اٹھانا یا دکان سے کوئی چیز خریدنا بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے اسے۔ اس لیے کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور قسمت کی بات کریں کہ جب جوا کھیلتے ہیں تو وہاں بھی محنت کرتے ہیں، لیکن وہاں کہتے ہیں کہ قسمت میں ہوگی تو جیت جائیں گے۔ وہاں کہتے ہیں کہ نصیب میں ہوگا، قسمت میں ہوگا تو جوا جیت جائیں گے ورنہ ہار جائیں گے۔ لیکن جو انسان محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یقین ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ کہ جو انسان کے حوصلے ہوتے ہیں اور وہ محنت کرتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے، تو وہ ضرور اپنے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے مسائل پریشانیاں آتی ہیں، بہت سی ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کہتا ہے کہ میں نے غار حرا کی چوٹی پر چڑھنا ہے، اور محنت کرتے 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 آخر کار وہ چڑھ جاتا ہے۔ راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن چونکہ ہمت نہیں ہارتا، اس لیے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اسے کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جو اصل میں وہ خود عزت دار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کی اس نے عزت کی ہے وہ آدمی اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے کہ یہ عزت دار بندہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس لیے جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ آپ اپنی عزت کر رہے ہیں، اس لیے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ برے وقت میں کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتے شیر کو بھی کتا بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں تو اس وقت سب چھوڑ جاتے ہیں، اور کسی سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ میں نے فلانے کے ساتھ اچھا کام کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اس کے ساتھ یہ بھلا کیا تھا، وہ اب مجھ پر برا وقت آ گیا تو وہ کیوں نہیں آیا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ نیکی کی امید صرف اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اس وقت آپ نے صرف ایسا کرنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اس طرح مثال دیتے ہیں کہ جو شیر ہوتا ہے، جب اس کا مالک ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، جب شیر پر برا وقت آ جائے تو شیر بھی بھاگ جاتا ہے، وہ بھی کتے کی طرح، جس طرح کتا ڈر جاتا ہے اور کتا بھی جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے جب اس وقت برا وقت آتا ہے، اسی طرح شیر بھی
تو اس لیے جب برا وقت آتا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں تو مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تم۔ کہ حرام کا پیسہ ہو، حلال کا ہو، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، سب کچھ آپ اپنے پیسوں کو نہیں دیکھ رہے، شریعت کو نہیں دیکھ رہے، اور مکانوں کو بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں آپ مصروف عمل ہیں، اور آپ نے اتنا بنا لیا ہے کہ بہت زیادہ، جب موت کا چونکہ پتہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح شداد بادشاہ تھا، اس نے جب جنت بنائی لوگوں کے سامنے کہ یہ جنت ہے میری، جب اس کا ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، ابھی اس نے پوری جنت نہیں دیکھی تھی کہ وہیں اسے موت آ گئی۔ وہ اتنی بڑی جنت اس نے بنائی، کتنے 100 سال لگ گئے بنانے میں، لیکن وہ نہیں دیکھ سکا۔ تو موت تو ایسی ہے، اس کا تو بالکل پال کا بھروسہ بھی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے یہ کب ختم ہوگی۔ تو اس عارضی زندگی میں بڑے بڑے مکانوں، بڑے بڑے بلڈنگوں سے جو حرام کی کمائی ہو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہاں حلال کی کمائی سے ہوں، لیکن جب آپ مکان بنائیں گے اس میں دوسرے لوگ بسیں گے، آپ کی اولاد، آپ کے جو وہ ہوں گے وہ بسیں گے، اگر اس کے گناہ ہوگا، حرام کی کمائی ہوگی تو وہ گناہ آپ کے سر ہوگا، اس لیے خدا را حرام کی کمائی سے بچیں۔ آگے فرماتے ہیں ہر پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں، کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا۔ پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، جتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہم مصیبت میں بے حس ہو جاتے ہیں، مصیبت میں ہم بے صبری اختیار کر جاتے ہیں، تو وہ مصیبت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ مصیبت میں بے صبری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر صبر کرنا چاہیے۔ اور جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے تو سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور سویرا ہو جاتا ہے ہر طرف، اس طرح مصیبت جب آتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستہ ملے گا، منزلوں کی فطرت ہے خود چل کر نہیں آتی۔ کہ جو بھی آپ نے منزل پانی ہے، جو بھی حاصل کرنی ہے، تو اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر منزل ملتی ہے۔ فرض کیا کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، تو اس کے لیے اس کو شدید محنت کرنی ہوگی، تب جا کر وہ منزل کو پہنچے گا۔ لیکن بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ بس منزل میرے تک آ جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو اصول ہے کہ منزل انسان کے پاس نہیں آتی، بلکہ انسان محنت کرتے کرتے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خدا را محنت کریں اور کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، تب جا کر آپ کو منزل ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ آخری فرماتے ہیں زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بن جانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے، دوسرا انسان جب کامیاب ہوتا ہے اور یہ ہار جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ دوسرا میرے ساتھ والا یہ جیت گیا ہے، جو بھی منزل ہو، چاہے سکول کے پیپر ہوں، کوئی 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ والا جیت گیا اور میں ہار گیا، پھر یہ ہارنا اس کے دل کو بڑا بے قرار کر دیتا ہے کہ یار میں کیوں ہار گیا ہوں۔ پھر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے،
یعنی اس وقت آپ کے دل پر جب آپ کے اوپر یہ پریشر پڑے گا تو آپ پھر محنت کرنا شروع ہو جائیں گے. تو محنت کرتے کرتے آپ کہیں گے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، تو انشاءاللہ آپ اس سے آگے نکل جائیں گے. اس لیے جو ہے کامیاب ہونے کے لیے اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبتیں آ بھی جائیں، کوئی پریشانی آ بھی جائیں، کوئی آزمائش ہو جائے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر آگے محنت کریں انشاءاللہ آپ اس سے آگے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ہر آنے کے وقت میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.